وتمضي أيام قليلة، کچھ ہی دن گزرتے ہیں. وإذا ثبيتة تعلم أن محمدا يدعو إلى إيثاق الرقيق، اچانک سبیرتا کو معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے آزاد کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. وَيَعِدُ الَّذِينَ يَفُكُّونَ الرِّقَابَ مَغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً رِضْوَانًا، اور جو گردنوں کو آزاد کرتے ہیں ان سے مغفرت کا اللہ کی جانب سے اور رحمت اور خوشنودی کا وعدہ فرماتے ہیں. فَتَدْعُو إِلَيْهَا غُلَامَهَا ذَلِكَ الْفَارَسِيَّ، وہ اپنی طرف اپنے اس ایرانی غلام کو، لڑکے کو بلاتی ہیں. وَتَقُولُ، اس سے کہتی ہیں، اذهب سالم، اے سالم تم چلے جاؤ. فَإِنِّي قَدْ سَيَّبْتُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میں نے تمہیں اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر آزاد کر دیا. فَوَالِ مَنْ شِئْتَ، جس کو تم چاہو والی بنا لو، یعنی جس کو چاہو تم آقا اور اپنا ذمہ دار بنا لو، موالات کر لو. قال سالم لأبي حذیفہ، تو سالم نے ان کے شوہر ابو حذیفہ سے کہا، فَهَلْ لَكَ فِي أَن تَكُونَ لِي وَلِيًّا، کیا آپ میرے ولی بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو رغبت ہے میرے ولی بننے کی؟ قال ابو حذیفہ، والی بنانے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام مر گیا ہے تو اس کا جو ترکہ ہوتا تھا، جو اس کی میراث ہوتی تھی، وہ اس کے آقا کو مل جایا کرتی تھی. ہیہات، حذیفہ نے کہا ہیہات، دوری ہو ایسی بات سے. لن اتخذک مولا، میں تمہیں ہرگز ہرگز غلام نہیں بنا سکتا، مولا نہیں بنا سکتا. تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں. یوم لا یغنی مولا عن مولا فانصر انت مولانا فانصرنا، تو نئی بات. تو یہ سب بڑی بحث چلتی نا مولا کے نام پہ، مولا علی مولا فلاں. تو لفظ مولا بہت معنی رکھتا ہے. کہیں مولا کے معنی آتا ہے کارساز کے، ذمہ دار کے. آپ لوگ اپنے علماء کو مولانا کہتے ہیں، اللہ کو بھی مولانا کہہ رہے ہیں، ہم کو مولانا کہہ رہے ہیں. تو اللہ مولانا جملہ اعمال کے اعتبار سے مکمل طور سے مولانا ہے، یعنی کارساز ہے، ساری چیزوں کا مالک. اور مولانا آپ کہتے ہیں اپنے علماء کو اس لیے تو آپ کے امور دینیہ کے ذمہ دار ہیں. کس کے ذمہ دار؟ ہاں، امور دینیہ کے ذمہ دار ہیں. اور مولا آقا کے معنی آتے ہیں، غلام کا وہ مکمل طور سے مالک ہوتا ہے، چاہے بیچے چاہے خریدے. اور غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، وہ آقا کے تابع ہوتا ہے. سو نئی بات، اس کو کسی ولی کی ضرورت پڑتی ہے. تو مولا کے کئی معنی آتے ہیں. تو کہا میں تمہیں ہرگز ہرگز مولا نہیں بنا سکتا، غلام نہیں بنا سکتا. وَإِنَّمَا أَنْتَ ابْنٌ لِّي مُنْذُ الْيَوْمِ، آج سے تم میرے لڑکے ہو. کیا ہو؟ لڑکے. استوثق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعوته ولأصحابه ولنفسه من حي یثرب الاوس والخزرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے دو محلے اوس و خزرج سے اپنی دعوت، اپنے صحابہ اور اپنی ذات کے واسطے اقرار نامہ لیا. کیا لیا؟ وعاہدہم، ان سے معاہدہ کیا، ان یؤوہ، کہ وہ انہیں پناہ دے، وینصروا، ان کی مدد کریں، ویحموا ظہرہ، ان کی پشت پناہی کریں، ویقاتلوا من دونہ من بغى علیہ او اراد بالسوء، اور وہ ان کی جانب سے اس سے قتال کریں، لڑیں جو آپ کے خلاف بغاوت کرے، آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. ٹھیک ہے. حتی یبلغ رسالت ربہ، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا سکے. وبایعوا علی ذلک علی ھذا العہد نقباء ھذا الحیین او الاوس والخزرج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے پر ان دونوں محلوں اوس و خزرج کے ذمہ داران، نقبہ سرداران سے معاہدہ اور بیعت کی. ثم اذن اللہ تعالی بعد ذلك لرسوله وللمسلمین فی الہجرہ الى مستقرهم الجدید. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو ان کے نئے ٹھکانے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. وکان اسلام قد سبق الى یثرب، کہ اسلام ان سے پہلے یثرب پہنچ چکا تھا. بشر به من ارسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبشر، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت، خوشخبری دینے کے واسطے بھیجا تھا، اس نے اس کی بشارت دی. بشر به، اس کی بشارت دی، خوشخبری دی اس شخص نے، من ارسلہ رسول اللہ، جس کو حضور نے بھیجا تھا، یبشر به، تاکہ وہ اس کی خوشخبری دے دے. فکان الہجرۃ الی دار استقر فیہا الاسلام قبل ان یستقر فی المہاجرون. تو ہجرت ایسے گھر کی جانب ہوئی جس میں اسلام ٹھہر چکا تھا، جم چکا تھا مسلمان مہاجرین کے ٹھہرنے اور جمنے سے پہلے. بات سمجھ آ رہی؟ وقد اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ فی الہجرہ الی المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو
مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی. وجعلوا يذهبون إليها ارسالا، تو صحابہ کرام مدینہ کی جانب فوج در فوج یا گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جانے لگے. وہ مقیم بمکہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم تھے. ينتظر ان يأذن اللہ له في الخروج، اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نکلنے کی اجازت دے دیں. واجتمعت جماعت المسلمین المہاجرین الی اخوانہم من الانصار فی قباء، مسلمان مہاجرین کی جماعت اپنے انصاری بھائیوں سے قباء میں ملی کے ساتھ اکٹھا ہوئی. وجعلوا ينتظرون ان يقدم علیہم رسول اللہ، اور وہ سب کے سب اپنے پاس حضور کی آمد کے انتظار میں لگے رہے، انتظار کرنے لگے. وكانوا في اثناء ذلك يقيمون الصلاة كما كانوا يقيمونها في بمکہ، اور وہ اس دوران نماز کو اسی طرح قائم کرتے تھے جیسا کہ مکے میں قائم کیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وَيَنْظُرُ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان نگاہ ڈالتے. فَإِذَا أَقْرَأُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَأَحْفَظُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم سالم بن ابی حذیفہ، تو ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اور حضور سے محفوظ رکھنے والا کون تھا؟ سالم بن ابی حذیفہ تھا. وَيُقَدِّمُونَهُ لِيَؤُمَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ انہیں آگے بڑھاتے ہیں تاکہ وہ ان کی نماز کی امامت کرے. وَفِيهِمْ أَعْلَامُ الْمُهَاجِرِينَ، اور ان میں بڑے بڑے اعلام کہتے ہیں لیڈران، بڑے بڑے مہاجرین موجود تھے. انہی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات تھی جن کا اسلام فتح کا نشان تھا، ان کی ہجرت نصرت کا باعث تھی، اور ان کی خلافت سراپا رحمت تھی. کما قال فیما بعد عبداللہ مسعود، جیسا کہ بعد میں عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ آپ کی شان یہ شان ہے. وَيَنْظُرُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُنَافِقُونَ مِنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، کہ مشرکین اور منافقین، اوس و خزرج کے منافقین اور مشرکین یہ سب کے سب دیکھتے، نگاہ ڈالتے. فَيَرَوْنَ هَذِهِ الْجَمَاعَةَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، انصار مہاجرین کی اس جماعت کو پاتے. یقدمون السالم، سالم کو آگے بڑھاتے، یؤمہم فی الصلاۃ، نماز کی امامت کے واسطے. فَيُكَبِّرُونَ مِنْ أَمْرِ سَالِمٍ هَذَا بَادِيَةً، شروع میں وہ اس سالم کے معاملے کو بڑا سمجھتے کہ بڑی عجیب بات ہے، کتنے بڑے شخص ہیں یہ سب کی امامت کرتے ہیں، سب سے آگے رکھتے ہیں، سردار ہے یہ. ثم لا يلبثون ان يذكروا، پھر فوراً بلا تاخیر انہیں یاد آ جاتے کون؟ سالم. ويعرفوه، اور انہیں پہچانا، اچھا جی یہ غلام لڑکا، یہی سالم ہے، یہ غلام ہے، یہ تو ان کا فلاں فلاں غلام تھا. فوراً یاد آ جاتے اور ان کو پہچان لیتے. یقول بعض لبعض، ایک دوسرے سے کہتے، الا ترون الى هذا الرجل، کیا تم اس آدمی کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ الذي يصلي بهذه الناجمة من اصحاب محمد، جو اصحاب محمد کی اس نئی جماعت کی امامت کر رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے. من هاجر منهم الى المدینہ، مدینہ کی جانب ہجرت کرنے والوں کی، اور جو مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہیں ان کی. انه سالم، یہ تو سالم ہے. سالم کون ہے؟ یہ سالم ہے. الا تذکرون سالما، کیا تمہیں سالم یاد نہیں؟ فیجهد القوم انفسهم لیذکروا، تو لوگ اپنے آپ کو تھکاتے تاکہ سالم یاد آ جائے. کون سالم ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن بعضهم يعيد عليهم قصة ذلك اليهودي الذي كان يرد على العربي واليهودي صبيا حدث لا يسن العربية ولا يفهمها. لیکن بعض لوگ بعض کے سامنے اس یہودی کا واقعہ دہراتے جو عرب اور یہود کے سامنے نئے نوجوان بچے کو پیش کرتا تھا. ایسا نوجوان بچہ جسے نہ اچھی طرح عربی آتی تھی اور نہ عربی زبان کو سمجھ سکتا تھا. وما هي الا ان يسمعوا بعد هذه القصه حتى يستحضروا سائرها، جیسے ہی وہ اس قصے کا آغاز سنتے، اس قصے کی شروعات کو سنتے، حتی یستحضر سائرها، تمام قصہ پورا واقعہ مستحضر ہوتا، ذہن میں آ جاتا. حتی یروا ذلک الصبی، یہاں تک کہ اس بچے کو دیکھ لیتے، سمجھ لیتے جسے پریشانی لاحق ہوئی تھی اور جس پر فقر و فاقہ غالب آ چکا تھا. وزہد فیہ العرب والیہود جمیعا، اور عرب اور یہودی سب کے سب اس سے بے رغبت ہو گئے تھے. سمجھ بات. واشترطه سبیدہ بنت یعار، اور سبیدہ ابن یعار نے بنت یعار نے انہیں خرید لیا تھا. لا رغبۃ فی، خواہش سے نہیں بلکہ مہربانی کی وجہ سے، شفقت کے باعث. بل عطفا علی، بس بلکہ ان پر مہربانی اور شفقت کے باعث.
ثم يقول بعضهم لبعض، پھر ایک دوسرے سے کہتے لو عاش سلام بن جبیر لرأى من صبیہ ذلك عجبا، اگر سلام بن جبیر زندہ ہوتا تو اپنے اس بچے کی کے عجوبے کو دیکھ لیتا. کیا دیکھتا ہے؟ عجوبے کو دیکھ لیتا کہ سب کا امام بنا ہوا ہے. ثم يقول بعضهم لبعض، پھر ایک دوسرے سے کہتے الا ترون الى هذه الناجمه من اصحاب محمد، کیا اصحاب محمد کی اس جماعت کو، اس نئی جماعت کو تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یا امهم فارسی قد كان بالامس عبدا، ان کی امامت ایک ایسا ایرانی شخص، ایسا ایرانی غلام کر رہا ہے جو کل غلام تھا. کیا تھا؟ قد كان بالامس عبدا، جو کل غلام تھا. ثم يرد بعضهم على بعض رجع هذا الحديث، پھر ان میں سے بعض کی اس گفتگو کا جواب دیتے اور کہتے ان لهؤلاء الناس لشان، ان لوگوں کا تو عجیب و غریب حال ہے، ان کی تو عجیب و غریب شان ہے. انہم یسودون العبید، یہ تو غلاموں کو سردار بنا لیتے ہیں، آقا بنا لیتے ہیں. ویلغون ما بین الاحرار والرقیق من الفروق، اور آزاد اور غلام کے درمیان تمام فرق کو باطل قرار دیتے ہیں، کل عدم قرار دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. وَإِنَّا لَنَرْحَمُ قُرَيْشًا مِمَّا لَمْ نَرْحَمْ، ہمیں قریش پر رحم آتا ہے جو ان پر حالات آئے اس وجہ سے. وَإِنَّا لَنَعْذِرُ قُرَيْشًا مِمَّا فَعَلَتْ بِمُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، اور ہم قریش کو معذور سمجھتے ہیں اس عمل میں جو انہوں نے محمد ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے. تو ہماری بات لو استطعنا، اگر ہمیں بھی طاقت ملتی، ہم بھی قدرت رکھتے، استطاعت ہمارے پاس ہوتی، لفتنہم، ہم بھی انہیں آزمائش میں ڈالتے، کما فتنتم قریش، جیسا کہ قریش نے ان کو آزمائش میں ڈالا. وَلَنَفَيْنَاهُمْ عَنْ أَرْضِنَا، اور ہم بھی انہیں اپنی زمین سے جلا وطن کر دیتے، دور کر دیتے، کما نفتہم قریش، جیسا کہ قریش نے دور کر دیا. لیکن هل إلى هذا من سبیل، لیکن کیا اس کا کوئی راستہ ہے؟ فیقول قائلہم، تو ان میں سے کہنے والا کہتا ہے ہیہات، دوری ہو ایسی بات سے. لقد آمن لهم اولو البأس والقوة من قومنا، ہماری قوم کے طاقتور لوگ اور جنگجو لوگ ان پر ایمان لا چکے ہیں. لیکن فریقا من هؤلاء المتحدثین يسمعون ثم ينکرون ثم یوسنون الصمت، لیکن ان گفتگو کرنے والوں میں سے ایک جماعت سنتی تھی، پھر انکار کر دیتی تھی، اور پھر خاموشی کو ترجیح دیتی تھی، یعنی وہ کچھ بولتے نہیں تھے. فلما يخلو بعضهم إلى بعض فيستأنفون بينهم حديثا جديدا يعجبون فيه من أمر هذا الذي كان عبدا بالأمس. تو ان میں سے بعض سے تنہائی میں کیوں ملتے ہیں کہ آپس میں نئی نئی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ اس شخص کے معاملے سے تعجب کرتے ہیں. يعجبون فيه، جس بات میں وہ من امر هذا الذي، اس شخص کے معاملے سے تعجب کرتے ہیں جو گزشتہ کل، جو ابھی کل غلام تھا. ثم ہوا، پھر آج وہ ان کی نماز کا، پھر آج وہ نماز میں آزاد لوگوں کا امام بنا ہوا ہے. ثم يتتبعون المہاجرین، پھر وہ مہاجرین کا تتبع کرتے، ان کی جستجو کرتے، حالات کا جائزہ لیتے. فیرون فیہم، تو ان میں نفرن غیر قلیل، ایک بڑی جماعت کو، من الرقیق، غلاموں کی ایک بڑی جماعت کو دیکھتے پاتے، الذین عتقوا، کہ جو آزاد کر دیے گئے. کس نے آزاد کیا؟ اعتقهم اسلام، ان کے اسلام نے ان کو آزاد کر دیا. ثم تتبعون سیرت الاحرار الاشراف من المسلمین مع هؤلاء الذین ردت علیہم الحریہ بعد ان نشأوا فی الرق، پھر وہ مسلمانوں کے شرفاء اور آزاد لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ سیرت کو، زندگی کو پڑھتے، تلاش کرتے، جستجو کرتے، جن پر آزادی لوٹا دی گئی ہے غلامی میں نشونما پانے کے بعد. اس کے بعد نشأوا فی الرق، غلامی میں نشونما ہونے کے بعد ان پر آزادی لوٹا دی گئی ہے. فیرونها، تو وہ ان کی سیرت کو پاتے، دیکھتے. تقوم علی الاخاء، کہ وہ قائم و دائم ہے اخوت پر، عدل والعدل، عدل پر، والنصف، انصاف پر، والمساوات، اور مساوات. ثم يتحدثون في ذلك للمسلمين من قومهم، پھر وہ اس سلسلے میں اپنی قوم کے مسلمانوں سے گفت و شنید کرتے. فیقول لهم هؤلاء، تو مسلمان ان سے کہتے ان الاسلام لا يفرق بین الحر والرقیق، کہ اسلام آزاد اور غلام کے درمیان تفریق نہیں رکھتا ہے، نہیں کرتا ہے. ولا بین الناس، اور نہ ہی عام لوگوں کے درمیان، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بدولت، تقوی کے نام پر. وبما يقدمونه بين ايديهم، اور جو
عمل وہ نیکی خیر اور نیک اعمال اپنے آگے بھیج دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں، ان کی بدولت تفریق کرتے ہیں۔ ہنالک تطمح قلوبهم الى هذه المساوات، یہاں ان کے دلوں میں اس مساوات کی خواہش پیدا ہوتی ہے، التي لم يسمعوا بها من قبل، جس کو ان لوگوں نے پہلے سنا ہی نہیں، وإلى هذا العدل، اور اس عدل کی خواہش پیدا ہوتی ہے، الذي لم يعرفوه، جس سے وہ مانوس نہیں ہوئے، وإذا هم يميلون إلى الإسلام، اور اچانک وہ اسلام کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کی طرف وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، تو محرصون علی ان یؤمہم، پھر وہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں، خواہش مند ہو جاتے ہیں کہ ان کی بھی امامت کون کرے؟ سالم ابن ابی حذیفہ، ذلک الذی کان عبد بالامس، وہی یہ وہ شخص ہیں جو کل غلام تھے، فاصبح، اور آج یؤم الاشراف من قریش ومن الاوس والخزرج، آج وہ اوس خزرج اور قریش کے شرفاء کی امامت کرنے والے ہو گئے، حین یقومون بصلاتہم بین یدی اللہ، جس وقت وہ اللہ کے سامنے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔